الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونا عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ما صل على محمد وآل محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المجتهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرضودة ظلؤها فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صلوات بھیجیے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ایام ادا کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ہم اور آپ صدیقہ طاہرہ کی مدد اور نصرت اور ان کے ساتھ ہمدردی کے لیے فرش ادا پر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ عزاداری، یہ نہو ماتم، یہ بزم عزا، یہ گریہ و بکا صدیقہ طاہرہ کی مدد ہے، جس کی طرف امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اشارہ فرمایا ہے کہ یہ عزاداری، یہ گریہ و بکا، یہ نالہ و شیون،
جناب سیدہ کی مدد اور ان سے ہمدردی کی علامت ہے۔ جب یہ عزاداری جناب سیدہ کی مدد کی علامت ہے تو یقیناً اس عزاداری میں ہر وہ چیز پائی جائے گی جو انسان کو خدا تک پہنچاتی ہے اور انسان کو توحید سے قریب کرتی ہے، اس لیے کہ صدیقہ طاہرہ کی حقیقت کوثر میں تبدیل ہی اس لیے ہوئی ہے، بلکہ ان کی ذات حقیقت کوثر اسی بنیاد پر ہے کہ انہوں نے عالم کثرت سے اور عالم کثرت میں رہ کر عالم وحدت کا سفر اختیار کیا۔ جب انسان کثرت سے کثرت کا سفر کرتا ہے تو وہ تکاثر میں مبتلا ہوتا ہے، اور جب انسان کثرت سے وحدت کا سفر طے کرتا ہے تو اس کی ذات کوثر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالم وحدت سے آیا ہے اور اس کا سفر عالم وحدت کی طرف ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب یہی سلسلہ عالم کثرت سے عالم وحدت کی طرف رہتا ہے تو اس کا آغاز راجعون ہے، لیکن اس کا انجام ارجعی ہے۔ اس لیے کربلا کا آغاز راجعون ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام سفر کربلا پر ہیں تو امام علیہ السلام کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور اب جب بیدار ہوتے ہیں تو کلمہ استرجاع زبان پر جاری ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو علوی شان میں جناب علی اکبر پوچھتے ہیں کہ بابا اس کلمے کا اس وقت کیا مطلب؟ ہر وقت یہ کلمہ، لیکن اس وقت خواب سے بیداری کی صورت میں معلوم ہے واقعہ آپ لوگوں کو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں نے دیکھا کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ جا رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے موت جا رہی ہے، تو وہی سوال کہ یا ابتا السنا علی الحق، امام علیہ السلام نے جو فرمایا کہ کیوں نہیں ہم ہی حق پر ہیں، بھلا، تو اس وقت جناب علی اکبر علیہ السلام کا جواب ہے فلا نبالی بالموت، تو پھر ہمیں کیا موت کی پرواہ۔ یہ وہی آغاز سفر میں راجعون سے ارجعی کی گفتگو جناب علی اکبر کی زبان پر آئی، اور جب اس سلسلہ راجعون سے ارجعی کی کمال اور معراج تک پہنچا ہے تو وہاں پھر آواز آئی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ۔ تو یہ پورا سلسلہ دید کا سلسلہ ہے، یہ پورا سلسلہ دیکھنے کا سلسلہ ہے۔ کہیں بھی سلسلے میں، اس سلسلے میں کہیں پر بھی تاریکی نہیں ہے۔ جو کثرت سے وحدت کا سفر کرتا ہے اس کی تاریکی نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی شعبہ اس کا تاریک نہیں ہوتا ہے کہ جس میں وہ قدم اٹھائے اسے پتہ نہیں ہو کہ وہ کدھر جا رہا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یعنی ہر قدم دید کے درجے پر ہوتا ہے، ہر قدم احسان کے درجے پر ہوتا ہے۔ احسان نام ہی ہے دید کا، جب احسان نام ہے دید کا تو آخری منزل پوری جو کوشش ہوتی ہے وہ حقیقت دید کی ہوتی ہے۔ تو جس کی زندگی کی پوری تمنا دیدار حق کی ہوتی ہے، اس کے یہاں کوئی بھی مرحلہ، کوئی بھی شعبہ زندگی کا تاریک نہیں ہوتا ہے۔ جہاں تاریکی ہوتی ہے وہاں ہلاکت ہوتی ہے، اور جہاں سب کچھ کالشمس فی رابعۃ النہار، نصف النہار کی طرح سب کچھ روشن ہوتا ہے، وہاں شہادت ہوتی ہے۔ ہلاکت اور شہادت کا
بنیادی فرق ہی یہی ہے کہ جو ہلاک ہوتا ہے اسے معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ اسے کہاں جانا ہے۔ خودکشی کیوں کرتا ہے انسان؟ آپ عالم اسلام میں خودکشی کا اعداد و ارقام دیکھیے اور غربی دنیا میں خودکشی کے اعداد و ارقام دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں عام انسان کی بات ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود غرب کے مقابلے میں مسلمانوں کے درمیان خودکشی کے اعداد و ارقام کم ہیں، بہت کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غرب کی دنیا میں، مغربی تمدن میں ثم ماذا ہے، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سب کچھ تو کر چکے۔ جب سب کچھ کر چکے تو اب بچا کیا ہے لائف میں؟ جب بچا ہی نہیں کچھ لائف میں تو لائف کو اینڈ کی ضرورت ہے، زندگی کو خاتمے کی ضرورت ہے۔ اب اسے پتہ نہیں ہے کہ کیسے خاتمہ ہو زندگی کا۔ جب کیسے خاتمہ ہو زندگی کا پتہ نہیں ہے تو وہ بے محابہ جدھر چاہتا ہے چلا جاتا ہے، کسی بھی طریقے سے ایڈوانس اسٹائل میں خود کو قتل کر لیتا ہے، پرانے انداز میں اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہے۔ پتہ نہیں ہے کہ کیا کرے، اب بچا کیا ہے۔ لیکن جو مرد مسلمان ہے، جو اہل بیت اطہار کا ماننے والا ہے، اس کے ثم ماذا ہے ہی نہیں، اس کے اب کیا کرنا ہے ہی نہیں۔ اس کی جو مرحلہ ہے فوق کل ذی علم علیم ہے، ہر درجے پر ایک نیا درجہ ہے۔ اس لیے آپ مشہور و معروف وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ جب علامہ ہلی، اتنی عظیم شخصیت، انہوں نے، ان کے فرزند فخر المحققین، جب علامہ ہلی نے اپنے فرزند سے پوچھا کہ بیٹا تم بننا کیا چاہتے ہو، تو اتنے عظیم باپ کا بیٹا کیا کہے گا؟ وہی کہا جو کہنا چاہیے تھا کہ بابا ہم چاہتے ہیں علامہ ہلی بنے۔ کہا بیٹا تم کچھ نہیں بن سکتے ہو۔ کہا کیوں بابا؟ میں کچھ نہیں بن سکتا؟ کچھ نہیں بن سکتے کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے علی بننا چاہا تھا تو میں یہاں تک پہنچا۔ جس کا ایم علی بننا ہوگا اس کا ثم ماذا ہے ہی نہیں، اس کے یہاں لائف کا اینڈ سوچنے کی موقع ہی نہیں آئے گا۔ اس کو اتنا کام ہے کہ وہ چلتا رہے گا، دیکھے گا کہ وقت آ گیا موت کا، اور اس کو بھی موت کا وقت، اس کو پھر موت لگے گی نہیں، اس کو پھر وہ موت بھی حیات کا ایک پڑاؤ لگے گا، اور پھر اس کے لیے وہی حقیقت، اگر بستر مرگ پر بھی ہوگا تو پھر وہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں۔ پس یہ مرحلہ کہ امام حسین علیہ السلام کو اگر علم تھا کہ شہادت ہوگی، جائیں گے تو مار ڈالے جائیں گے، تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا مقتل میں جانا ہلاکت ہے۔ یہ جو شبہ ہے خود بتا رہا ہے کہ سامنے والے کو کتنی بڑی غلط فہمی ہے، وہ کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ اسے ہلاکت اور شہادت کا بنیادی فرق ہی نہیں معلوم ہے۔ اگر بنیادی فرق لغوی اعتبار سے بھی معلوم ہو جاتا کہ ہلاکت کہتے کسے ہیں اور شہادت کہتے کسے ہیں، تو وہ کبھی یہ شبہ ہی ایجاد نہیں کرتا کہ یا تو علم امامت کو نہ مانیے، علم غیب کو نہ مانیے۔ اگر علم غیب تھا تو پھر جانا نہیں چاہیے تھا، اور یا تو کہیے کہ علم غیب نہیں تھا تو پھر گئے۔ یہ جو سوال ہے، یہ سوال بھی نہیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ شبہ ہے۔ شبہ کی تعریف ہی ہے کہ جو لگتا ہے حق جیسا، ہوتا نہیں ہے حق۔ اعتراض اور ہے، اعتراض اچھی بات ہے، اعتراض کا جواب ہوتا ہے، شبہ کے لیے ازالہ شبہ ہوتا ہے، غلط فہمی کا ازالہ ہوتا ہے، ایک ہلکا سا پردہ ہوتا ہے جس کو ہٹانا ہوتا ہے۔ اعتراض کے لیے دلیل ہوتی ہے، یہ اعتراض ہے، یہ جواب ہے، یہ ہے 1 2 3 4، اس طریقے سے جواب ہوتا ہے۔ غلط فہمی کے لیے، شبہ کے لیے کوئی جواب نہیں ہوتا ہے۔
اس کے سامنے جو اس کے وجود پر تاریکی ہے، پردہ ہے، اس کو آپ ہٹا دیجئے، وہ خود بخود اس کے لیے حقیقت واضح ہو جائے گی، اگر اس کی چشم دل روشن ہو۔ چشم دل اگر روشن ہے تو خود اس کے لیے واضح ہو جائے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ امام حسین تو بہت دور کی بات ہے، اصحاب حسینی تو بہت دور کی بات ہے، اور یہ آپ کے سامنے بات آئے گی کہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا ان لوگوں نے۔ عجب مرحلہ ہے۔ امام حسین نہیں، امام حسین تو بہت اونچی شخصیت ہے، وہ تو آج تک دنیا کو امام حسین علیہ السلام کے خون کی عظمت نہیں سمجھ میں آئی ہے، اور دنیا تو دنیا ہم آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال دنیا کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام کی معرفت کے حوالے سے تو کچھ شد بد تو ہماری ہے ہی ہے، لیکن دنیا کو تو ہم کہتے ہی نہیں۔ ہم لوگ جو اتنے برسوں سے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا شرف ہمیں نصیب ہے، ہمارے لیے بھی ابھی حقیقت خون حسینی نہیں معلوم ہے۔ کیوں نہیں معلوم ہے؟ اس لیے کہ معصوم نے، یہ ایک پوری بحث ہے جو یہاں پر چھیڑنے کا وقت نہیں ہے، کہ معصوم نے امام حسین علیہ السلام کے خون کی عظمت کو جو بیان کیا ہے وہ انسان کے شعور سے باہر کی بات ہے۔ زیارتوں کا ایک مطالعہ کیجیے، آپ کو ایک امام شناسی کا ایک دفتر ہے، ایک بحر ذخار ہے، پہلی زیارت امام حسین علیہ السلام کی جو مفاتیح میں بھی موجود ہے، پہلی زیارت، اس میں سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ لَقَدْ اخْشَعَرَّتْ أَذِلَّةُ الْعَرْشِ۔ اے امام حسین علیہ السلام، آپ کے خون کا اثر یہ ہے کہ اذلت العرش کے وجود میں راشا آ گیا، اقشعرار، لرزنے لگے۔ خوب، حقیقت بدل گئی، حقیقت میں انقلاب آ گیا۔ عالم ملک کی خصوصیت تأثر ہے، اثر قبول کرنا ہے۔ عالم ملکوت کی خصوصیت اثر اندازی ہے، مؤثر ہے۔ یعنی عالم ملکوت مؤثر ہے، عالم ملک متاثر ہے۔ وہاں سے، عالم ملکوت سے اثر ہوتا ہے تو یہ دنیا اثر قبول کرتی ہے۔ وہ عالم جو اثر انداز ہونے والا ہے اور وہ عالم جو اثر قبول کرنے والا ہے، خون حسین علیہ السلام نے وہ اثر دکھایا ہے کہ متاثر مؤثر ہو گیا، مؤثر متاثر ہو گیا۔ یعنی جس کو اثر قبول کرنا تھا وہ اثر انداز ہو رہا ہے، جس کو اثر انداز ہونا تھا وہ اثر قبول کر رہا ہے۔ یہ خون کا اثر ہے۔ حسین کہاں ہے؟ امام حسین علیہ السلام کہاں ہے؟ دنیا کو نہیں معلوم، کائنات کو نہیں معلوم۔ امام حسین علیہ السلام کا خون وہ خون ہے جس کو محشر میں لے کے رسول خدا وارد ہوں گے۔ ابن عباس سے کہا، ابن عباس، یہ خون ہے جسے میں التقاط کر رہا ہوں، جسے میں چن رہا ہوں۔ خب لقطہ کی بحث آپ جا کے فقہ میں دیکھیں، جب کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو اس کو لقطہ کہتے ہیں، اس کو کوئی تلاش کر لیتا ہے تو اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ کربلا میں حسین ابن علی کے خون کو رسول خدا کی ذات التقاط کر کے ایک شیشے میں جمع کر رہی ہے قیامت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا نے جو باغ و بوستان سجایا تھا وہ کربلا میں آ کے اکٹھا ہوا تھا، جس کو خون کی صورت میں، عطر کی صورت میں رسول خدا نے نچوڑ کے اس شیشی میں رکھا ہے تاکہ عالم محشر میں اس خون کا اثر حسین کی صورت میں دکھائی دے سکے۔ آپ سوچیں، ایسے خون کے لیے یہ امام حسین کے خون کی حیثیت ہے، تو امام حسین علیہ السلام کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ تو اس سلسلے میں تو ہماری گفتگو ہی نہیں ہے۔ یہ جتنی ذوات مقدسہ اصحاب حسینی، ان کی معرفت یہ ہے کہ یہ سب جان بوجھ کے کہ ان کو شہید ہونا ہے، ابھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے ہم، ان کو شہید ہونا ہے، ان کو قتل ہونا ہے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے، یہ جان بوجھ کے میدان میں آئے تھے۔ یہی تو کرشمہ ہے۔ انجانے میں کوئی آئے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو، اور اس میں قتل کر دیا جائے، یہ الگ موضوع ہے۔
اور جان رہا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے، اس کے ساتھ وہ آ رہا ہے، اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ شہید مر ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ شاہد زندہ نہ ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو شاہد زندگی میں شاہد ہوگا اس کو شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ ایسا نہیں کہ لاؤبالی کی زندگی گزارے، اس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو، مر جائے تو شہید ہو جائے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پہلے زندگی میں دید کے درجے پر، شہود کے درجے پر، گواہی کے درجے پر پہنچے گا، تب مرے گا تو اس کی موت توحید کی گواہ بنے گی۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ شہدائے کربلا بہت دور کی چیز ہے، ان کی معرفت، ان کی دید کا درجہ بہت عظیم ہے۔ میں بالکل ان کے پیرو جو حضرات ہیں ان کی گفتگو، جو کسی معصوم امام کے زمانے میں نہیں ہے۔ ایران عراق کی جب جنگ ہو رہی تھی تو اس جنگ کے زمانے میں صدام نے راستے میں مین جگہ جگہ اندرونی بم بچھائے تھے، تاکہ اس راستے سے کوئی آئے گا اگر ادھر تو جیسے ہی پیر رکھے گا ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ صدام نے کام کیا تھا۔ اب جب یہ جانباز سپاہی آئے میدان میں اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پورا راستہ اندرونی بم سے گھرا ہوا ہے، جو قدم رکھے گا وہ گیا، اور جانا ہے اس راستے سے۔ اس راستے سے عبور کیے بغیر جا نہیں سکتے، مقصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ پوچھئے کتنے شہداء اسی میں شہید ہوئے؟ سینکڑوں شہداء ایران عراق کی جنگ میں اسی پر شہید ہوئے کہ وہ اسی اندرونی بم جو مین کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر چلتے ہوئے گئے، اور جو گیا وہ شہید ہوا اور وہیں پر ختم ہو گیا، اور راستہ کھلتا چلا گیا۔ یہاں جو یہ جا رہا ہے اس کو یقین ہے کہ یہ جا رہا ہے تو یہ قتل ہوگا، اور قتل ایسا ہوگا کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ دکھائی نہیں دے گا۔ یہ کوئی امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ شہداء نہیں ہیں۔ برسا برس کے بعد یہ موقع ملا ہے شہادت کا، تو وہ جان رہے ہیں کہ ہم جائیں گے یہاں پر تو ہم قتل ہو جائیں گے، میری جسم کا حصہ بھی نہیں ملے گا، میری لاش کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ملے گا، لیکن وہ جان بوجھ کے جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں جان بوجھ کے؟ اس لیے کہ ہدف معین ہے، مقصد معین ہے، ہدف عالی ہے، مقصد عالی ہے۔ پس جان بوجھ کے جو عالی مقصد کے لیے، جو عالی ہدف کے لیے آگے بڑھتا ہے، اسی کی موت کو شہادت کہا جاتا ہے۔ جو انجانے میں چلا جاتا ہے، جس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اس کی موت کو ہلاکت کہا جاتا ہے، شہادت نہیں کہا جاتا ہے۔ ایک سلامات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں خداوند عالم کا یہی ارشاد ہے، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 ہے۔ یہ جہاد سے متعلق آیت ہے مسلسل، اور اس آیت شریفہ میں خداوند عالم ارشاد فرمائے سب سے پہلے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خدا کی راہ میں انفاق کرو۔ یعنی معین کیا جا رہا ہے تمہارے لیے کہ اپنے نام و نمود کے لیے خرچ نہ کرو، کنجوسی نہ کرو۔ دونوں پہلو کی طرف اشارہ ہے، کنجوسی سے بھی بچانے کے لیے اور نام و نمود سے بچنے کے لیے بھی۔ اس لیے خرچ کرو تو صرف اور صرف اللہ کی راہ میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خبردار اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ہاتھ کو نہ ڈالو یعنی خالی ہاتھ کو نہ ڈالو، بلکہ ہاتھ کیا ہے؟ علامت قوت کی، علامت قدرت کی، یعنی اپنے وجود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ آپ لغت میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہتے ہی سے ہیں ہلاکت لغت میں کہ انسان ایسے راستے کی طرف سفر کرے جس کو اپنا مقصد معلوم نہ ہو، وہ نہیں جانتا ہو کہ کہاں جا رہا ہے۔ پس ہلاکت اس سفر موت کو، ہمیشہ ہلاکت موت بھی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ انسان سفر انجانا سفر کرے تو مر جائے، ممکن ہے زندہ رہے پھر بھی اس کی زندگی موت ہو۔
آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایسا سفر کرے انسان کہ اپنے لائف کے کریم ایج کو برباد کر دے، اپنے زندگی کے بہترین مواقع کو ضائع کر دے. یہ بھی ہلاکت ہے انسان کی. جو موقع اس کی تعلیم کا ہے، جو موقع اس کی تربیت کا ہے، جو موقع اس کے آگے بڑھنے کا ہے، وہ اپنے اوقات کو ضائع کر دے اور زندگی کے اس پڑاؤ پر پہنچ جائے جب قدرت ختم ہو جائے، طاقت ختم ہو جائے اور وہ زندہ رہے، تو ایسا انسان مر چکا ہے. ایسے انسان کی ہلاکت ہو چکی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس وقت کو ضائع کر دیا جو اللہ نے اسے دیا تھا. بس ہلاکت ہمیشہ مرنے کا اور قبر میں جانے کا نام نہیں ہے. کبھی کبھی انسان پوری طریقے سے زندہ رہتا ہے اور زندہ رہنے کے باوجود ہلاک ہو جاتا ہے. کربلا تو اس کی بہترین مثال ہے. کتنے لوگ کربلا میں آئے لیکن زہیر کتنے بنے؟ کربلا میں کتنے لوگ آئے لیکن حر کتنے بنے؟ دو ہلاکت ہے اور شہادت. آپ دیکھ لیں دونوں جگہ اسی کربلا میں موجود ہے ہلاکت و شہادت. ایک کردار حر ابن یزید ریائی یربوعی کا ہے اور دوسرا کردار عبید اللہ ابن حر جوفی کا ہے. ایک کا کردار اس کو علیہ السلام بنا رہا ہے، دوسرے کا کردار اسے حسین ابن علی کی نصرت و مدد سے روک رہا ہے. اس نے کیا کہا؟ زہیر قین کے پاس امام حسین علیہ السلام چل کے نہیں گئے، اپنے قاصد کو بھیجا ہے، اپنے نمائندے کو بھیجا ہے، اور پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے. لیکن عبید اللہ ابن حر جوفی وہ شخص ہیں جس کے پاس امام حسین اس کے خیمے میں چل کے گئے ہیں. یہ مرحلہ بہت بڑا مرحلہ ہے کہ ہم آج جو یہ تمنا کر رہے ہیں کہ امام زمانہ کا دیدار ہو جائے، امام زمانہ کا دیدار ہو جائے، یہ کمال ہی نہیں ہے کہ دیدار ہو جائے. آیت اللہ العظمی بیجت اللہ مقامہ کے بقول کہ دیکھنا کمال تھوڑی ہے. اگر دیکھنا کمال ہوتا تو شمر سب سے بڑا با کمال ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حی القیوم امام زمانہ کو دیکھ رہا تھا. اور دیکھنا تو دور کی بات ہے، وقت کا امام گھر میں ہمارے بھی روزانہ آتا ہے. یتعو علی فراشہم ویمشی فی اسواقہم. وقت کا امام روزانہ تمہارے گھر میں آ کے تمہارے بستر میں بیٹھتا ہے، روزانہ تمہارے بازار میں جاتا ہے. لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا کردار بھی عبید اللہ ابن حر جوفی جیسا ہے کہ وقت کا امام اس کے خیمے میں گیا اور کہا آؤ میری مدد کرو، تمہارا ماضی خراب تھا، آؤ میری مدد کرو. وہ کیا کہتا ہے؟ مولا آپ یہ تلوار لے لیجئے، مولا آپ یہ گھوڑا لے لیجئے، مولا آپ یہ پیسہ لے لیجئے، لیکن میرا ارادہ ابھی جنگ کا نہیں ہے. جس دن ارادہ ہوگا اس دن میں آپ کے ساتھ ہی لڑوں گا. نہیں گیا، آخر میں افسوس کرتا رہا، اے کاش اے کاش اے کاش. انجام کیا ہوا کہ مختار کے ساتھ آیا، پھر مختار کا ساتھ بھی چھوڑا. جس کو حسین کی بارگاہ میں آ کے شہادت نصیب نہیں ہوتی ہے اور لائف کا کریم ایج برباد کرتا ہے، وہ عبید اللہ ابن حر جیسی ہلاکت اسے نصیب ہوتی ہے. اور جس کو معرفت ہو جاتی ہے وہ آواز سن کے حسین ابن علی کی طرف دوڑتا ہے تو وہ حر علیہ السلام بن کے تبدیل ہو جاتا ہے. ایک صلوات بھیجئے بر محمد ایک اور صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. پہچانے رومال فاطمہ تیرے زیب گلو ہوا، اے حر بتا کوئی یہ نشانی کہاں سے لائے. 1400 برس بعد بھی پیشانی حر پر، 1400 برس بعد بھی پیشانی حر پر معصومہ کا رومال سجا ہے تو سجا ہے. یہ کون سی ذات ہے؟ کس نے اس کو حر بنایا؟ جب تک انجان تھا، انجانا سفر طے کر رہا تھا، تاریکی کا سفر کر رہا تھا، حر ہلاکت کا سفر طے کر رہا تھا. زندہ تھا لیکن ہلاک تھا. اور جب یہ آیت آخری میں دیکھیں آپ، یعنی کوئی اس آیت کو اگر پڑھ لے صحیح طریقے سے تو ہلاکت کا فلسفہ اسے سمجھ میں آ جائے گا. آخری آیت کیا ہے؟ احسنو واللہ یحب المحسنین. احسان کے درجے پر فائز ہو. اب یہ وقت نہیں ہے کہ اس آیت میں احسان کا معنی اور مفہوم آپ کو بیان کریں، اور اللہ محسنین کو محبوب رکھتا ہے. بھائی اتنا سمجھ لیجیے آپ ایک جملے میں، احسان
ایک مرحلے میں نیکوکاری اور اچھے برتاؤ اور اچھے کردار کا نام ہے، اور حقیقت میں احسان دید کے درجے کا نام ہے۔ انسان اس درجے تک پہنچ جائے کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے، اور گویا خدا کو دیکھ رہا ہے انسان، تو انسان دید کے درجے پر فائز ہے۔ انسان کو جو سفر کرنا ہے وہ مراقبے سے مشاہدے کا سفر کرنا ہے، شہود کا سفر کرنا ہے۔ جو شہود کے سفر میں زندگی گزارتا ہے وہی مرنے پر شہید ہوتا ہے۔ جو افراط و تفریط سے دور ہوتا ہے وہی شہید ہوتا ہے۔ جو ہر وقت اپنے اللہ کا دیدار کرتا رہتا ہے وہ اسی کی موت شہادت ہوتی ہے۔ اور جو انجانے راستے پر چلتا ہے، اس کو اپنا ہدف نہیں معلوم ہے، اس کو اپنا مقصد نہیں معلوم ہے، اس کو اپنا ایم نہیں معلوم ہے، اس کو اپنا گول نہیں معلوم ہے، اس کی موت ہلاکت کی موت ہوتی ہے، یا اس کی زندگی بھی ہلاکت کی زندگی ہوتی ہے۔ اصحاب حسینی کا کمال یہ ہے، عجب آپ دیکھیں اصحاب حسینی کا کمال آپ دیکھیں، اصحاب حسینی میں جتنے بھی ہیں شب عاشور، اور جس نے جو جو کہا ہے اس میں کسی کا یہ نہیں کہنا ہے کہ ہم اتنے مر جائیں، ہمیں موت آ جائے تاکہ ہم آپ کے ساتھ شہید ہونے والوں میں شمار ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے اصحاب حسینی کا جملہ۔ اصحاب حسینی میں سے کسی کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ ہمارا شمار کس کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ سب کو معلوم ہے حسین کے ساتھ شہید ہوں گے۔ مکہ سے جب امام حسین علیہ السلام چل رہے تھے تو لوگ امام حسین کو روک رہے تھے، لیکن ان کا ہدف کیا تھا؟ آپ ہمارے ساتھ حج کیجئے تاکہ ہم آپ کے ساتھ حج کرنے والوں میں شمار کیے جائیں کہ سن 60 میں کتنے لوگوں نے حسین کے ساتھ حج کیا۔ آپ ہدف دیکھ رہے ہیں؟ حسین کو روکنے کا ہدف یہ نہیں ہے کہ روح کعبہ بچ جائے۔ مکہ سے امام حسین علیہ السلام چل رہے ہیں تو ہدف یہ نہیں کہ حسین کو روکو تاکہ روح حج نصیب ہو جائے، روح کعبہ محفوظ ہو جائے، یہ نہیں ہدف ہے۔ ہدف کیا ہے؟ آپ رکیے تاکہ ہمیں ثواب زیادہ مل جائے، آپ رکیے تاکہ ہم تاریخ میں نام آ جائے کہ حسین کے ساتھ ان لوگوں نے حج کیا تھا۔ نہیں، یہ حج بھی کر لے تب بھی ہلاک ہے۔ یہ سن 60 والے جو لوگ امام حسین کو ایسے روک رہے تھے، وہ ایسے روکنے والے اگر امام حسین بالفرض رک بھی جاتے اور وہ لوگ امام حسین کے ساتھ حج بھی کر لیتے تو وہ حج کرنے کے باوجود ہلاک تھے۔ اور اس لیے کہ ان کا ہدف بہت سستا تھا، بہت چھوٹے ہدف کو لے کے چلے گئے۔ حسین کے ساتھ حج کریں تو میرا نام لکھ دیا حسین کے ساتھ فلاں 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 نے تاریخ میں حج کیا تھا۔ یہ انجان ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ حسین کے ساتھ حج کرو چاہے حسین کے ساتھ حج نہ کرو، جو حسین کی روح ہے، جو حسین کا ہدف ہے، جو حسین کا مقصد ہے، اس کے ہمراہ چلو۔ اگر تمہارا حج چھوٹ بھی جاتا ہے حسین کے ساتھ چلنے میں، تب بھی تم کو حسین کے ساتھ رہنے کا وہ ثواب ملے گا جو مقصد حسین تک پہنچائے گا۔ اسی لیے نہ زینب کبریٰ نے کہا حسین رک جائیے، نہ ابو الفضل عباس نے کہا حسین رک جائیے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا جو حسین کا مقصد ہے وہی شہادت ہے، جو حسین سے دور رہتا ہے وہی ہلاکت ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ شب عاشور کا صرف ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کا نام ہے کہ ہم شہید ہو جائیں تاکہ ہمارے ذریعے سے حسین نہیں، حسین تو بہت اونچے ہیں، ہماری شہادت سے شاید قاسم بچ جائیں۔ ہدف دیکھ رہے ہیں کتنا عالی ہدف ہے؟ اے مولا، ہم اس لیے شہید ہونا چاہتے ہیں تاکہ ہم آپ پر جان دینا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی موت کو شہادت بھی نہیں کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! انکسار دیکھیے، تواضع دیکھیے، دید کا درجہ دیکھیے، شہود کا درجہ دیکھیے، اپنے ہدف کو پہچاننے کا طریقہ دیکھیے۔ کہتے ہیں ہم اس لیے جان دینا چاہتے ہیں کہ ہماری جان بنی ہاشم کی کسی ایک فرد کو بچانے کا سبب بن جائے۔ ہدف کتنا عالی ہے! میرا نام آ جائے، مجھے شہداء میں شامل کر لیا جائے، کچھ بھی نہیں۔
ہمیں کسی چیز میں شامل نہ کیا جائے، کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ہمارے ذریعے سے قاسم بچ جائے، ہمارے ذریعے سے رباب کا لاڈلا بچ جائے، ہمارے ذریعے سے اون و محمد بچ جائے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ کل رسول اللہ سے کہہ سکیں یہ رسول اللہ ہم نے اپنے سینے کو سپر کیا تھا تاکہ آپ کے گھر کا ایک بچہ بچ جائے، یہ وہ سب سے بڑا کمال ہے۔ اور اسی لیے جناب سعید، جناب زہیر جب گرتے ہیں زمین پر تو انہیں اس سے مطلب نہیں کہ میری بیوی کہاں ہے، میرا بچہ کہاں ہے، میرا باغ کہاں ہے، میرا بوستان کہاں ہے، ان کو ایک چیز سے مطلب ہے، اوفیت عہدی، اے فرزند رسول اتنا بتا دیجئے کہ کیا میں نے اپنا عہد پورا کر دیا؟ یا جناب مسلم ابن اوسجہ جب شہید ہو رہے ہیں، کنیز ہے، بچے ہیں، بزرگ ہے مسلم ابن اوسجہ، لیکن جب شہید ہو رہے ہیں تو حبیب کہتے ہیں تمنا تو یہ تھی کہ تم وصیت کرتے، ہم سنتے تمہاری وصیت پر عمل کرتے، لیکن کیا کہیں کہ ہم کو بھی تمہارے بعد ہی جانا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی وصیت ہے تو بتا دو۔ کوئی طاقت نہیں ہے بولنے کی مسلم ابن اوسجہ میں۔ کیا کہتے ہیں کہ مسلم ابن اوسجہ نے فقط اشارہ کیا۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ سرکار سید الشہداء کی طرف اشارہ ہے۔ اور اب جو اشارہ کر رہے ہیں تو حبیب کہتے ہیں اب جو میں نے اشارے کی طرف متوجہ ہونے کے لیے کان لگایا تو ایک جملہ سنا، یا حبیب اوصی کا بہذا الحسین، اے حبیب اگر کوئی وصیت ہے تو بہتی وصیت ہے، جب تک زندہ رہو اس حسین کی حفاظت کرنا، اس حسین کو کوئی آنچ آنے پائے، اس حسین کو کوئی خراش نہ لگنے پائے، یہی وجہ ہے۔ یہ اصحاب حسینی کون ہے؟ جن کو امام زمانہ کا سلام ہے۔ کس کس کا تذکرہ آپ کیجئے گا؟ حبیب کیجئے تو مسلم ابن اوسجہ، مسلم ابن اوسجہ تو زہیر قین تو عابس ابن ابی شبیب شاکری، شوذب اور نہ معلوم کتنے، جون، یہ سارے ایسے ہیں کہ ان کا تذکرہ کیجئے ان کا تذکرہ چھوڑتا ہے، ان کا تذکرہ کیجئے ان کا تذکرہ چھوڑتا ہے۔ وہی طریقہ صحیح ہے جسے تمت بالخیر کے موقع پر حسین ابن علی نے انجام دیا۔ کیا کیا حسین ابن علی نے؟ آخری وقت ہے مولا کا، آخری وقت ہے۔ ہم جو دشمنوں پر لعنت بھیجتے ہیں، ہم دلیل کے ساتھ لعنت بھیجتے ہیں، ہم یوں ہی ہر ایک پر لعنت نہیں بھیجتے، ہم لعنت بھیجنے میں بہت ہی زیادہ احتیاط کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ لعنت پلٹتی ہے اپنی طرف، اگر مستحق تک نہیں ہے لعنت بھیجنے والا تو ہم لعنت بھیجنے میں بہت احتیاط کرتے ہیں، اہل بیت نے بتایا ہے۔ لیکن ہم جن لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں وہ ان دلیلوں سے کہ وہ لعنت کے مستحق ہیں، وہ انجانے میں ہلاکت کی طرف نہیں گئے ہیں، وہ تاریکی میں غرق تھے، تو وہ حسین کو پہچانتے تھے اور انہوں نے اپنے لیے ہلاکت معین کی تھی۔ جب آخری مرحلہ ہے حسین ابن علی کا اور کوئی پہچان نہیں پا رہا ہے کہ حسین زندہ ہیں یا دنیا سے گزر گئے ہیں، تو شمر ملعون کہتا ہے ایک طریقہ ہے، اگر پہچاننا ہے کہ حسین زندہ ہیں یا مر گئے تو خیموں پر حملہ کر دو، اگر حسین زندہ ہوں گے تو خود بخود اپنی طاقت کو سمیٹ کے اکٹھا ہو جائے گا۔ اور وہی یہ ملعون پہچانتا ہے حسین کی غیور ذات کا نام ہے، حسین کی غیرت مند ذات کا نام ہے، اور جو حسین کے مقابلے میں آتے ہیں یہ دشمن کا تجزیہ ہے کہ حسین غیرت مند ہے، اور اب دشمنوں کے سلسلے میں حسین ابن علی کا تجزیہ۔ جیسے ہی یہ کہا اور دشمن بڑھنے لگا، حسین ابن علی نے اپنی طاقت کو اکٹھا کیا، یا شیعہ تھا آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے شیعہ ہونا کمال نہیں ہے، کس کے شیعہ ہو یہ دیکھنا کمال ہے، ورنہ ابو سفیان کے بھی شیعہ ہیں، نسل ابو سفیان کے بھی شیعہ ہیں۔ یا شیعہ آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے شیعہ، ان لم یکن لکم دین، تم دین نہیں ہے تمہارے پاس، ولا تخافون المعاد،
اور تم قیامت سے بھی نہیں ڈرتے ہو تو کنتم احرارا فی دنیاکم، تو کم سے کم اپنی دنیا میں آزاد تو رہو، بے غیرتی تو چھوڑو، یہ گھٹیا پن تو چھوڑو، مجھ سے مطلب ہے، مجھے مار ڈالو، مجھے کاٹ ڈالو، مجھے نیزوں کی باڑ پر لے لو۔ ننے بچوں نے کیا کیا؟ حسین ابن علی نے سب کچھ کر تو دیا، لیکن سب کو ہٹا تو دیا، لیکن حسین کا دل بھر آیا۔ بس یہی وہ مصیبت کی جگہ ہے جس پر آج بھی امام زمانہ رو رہے ہیں۔ اور امام زمانہ کی جملہ دعا کا وقت ہے، بات تمام ہو رہی ہے۔ امام زمانہ کی جملہ معروف ہے کہ جب ہماری پھوپھی کی بے مخنہ چادری کا تذکرہ اور تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اس وقت ہمارے ظہور کی دعا ضرور کریں، اے اللہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، حسین کی فرش عزا پر بیٹھنا نصیب ہو گیا، اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ زہرا کے لال پر دو آنسو بہا کے سیدہ کے ہم مددگار بن جائیں، اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایک دعا ہے جو ایسے موقع پر، اے میرے اللہ آخر وقت میں حسین کی بے کسی کا واسطہ، اے میرے اللہ حسین ابن علی کا اپنے اصحاب کو پکارنے کا واسطہ، حسین ابن علی کی شہادت کا واسطہ، اور شہادت کے بعد زینب کبریٰ کے بکھرے ہوئے بالوں کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما، اس مجلس اعضاء کو ظہور کے زمانے سے متصل فرما، ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شمار فرما، ظالموں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرما، مظلوموں پر اپنا خاص رحم نازل فرما، غزہ کے مظلوموں پر اپنا خصوصی رحم نازل فرما، اور ان پر ظلم کرنے والے صہیونزم اور ان کے مددگاروں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرما۔ بس یہ وہ مرحلہ تھا جہاں حسین کا دل پھٹ گیا۔ جیسے ہی حسین کا دل پھٹا تو حسین نے سب کو پکارنا شروع کیا، تمام اصحاب کو پکارنا شروع کیا۔ کہاں سے شروع کریں؟ کربلا سے نہیں شروع ہوتی ہے، کربلا کوفے سے شروع ہوتی ہے۔ اینا اینا مسلم ابن عقیل، اینا اینا ہانی ابن عروہ، اے مسلم تم کہاں ہو؟ اے ہانی تم کہاں ہو؟ اینا اینا زہیر ابن قین، اینا اینا حبیب ابن مظاہر، اے حبیب تم کہاں ہو؟ اے زہیر تم کہاں ہو؟ اے اصحاب باوفا تم کہاں؟ پکارتے پکارتے ایک بار آواز دی، اینا اینا اخی ابو الفضل عباس، اینا اینا علی الاکبر، اے میرے بیٹا اکبر کہاں ہو؟ کیوں پکار رہے ہو مولا؟ یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا مالی ینادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین آواز دے رہا ہے، تم کیوں نہیں اٹھتے؟ اور اس کے بعد آواز دے، قومو ان نومتکم ایوہ الکرام، اے باشرف بزرگو، اے باکرامت بزرگو، اے وفادار بزرگو، اٹھو اٹھو، اپنی نیند سے چوکو، عباس اٹھو بھیا، علی اکبر اٹھو بیٹا، حبیب آؤ، مسلم ابن اوسجہ آؤ، زہیر آؤ۔ کیوں آقا ان کو کیوں پکار رہے ہو؟ جینے کی تمنا ہے، جینا چاہتے ہو، ان کو زندہ کرنا چاہتے ہو؟ نہیں نہیں، حسین جی کے کیا کرے گا؟ جس کا حبیب دنیا سے گزر گیا وہ حسین جی کے کیا کرے گا؟ جس کا مسلم دنیا سے گزر گیا وہ حسین جی کے کیا کرے گا؟ جس کا حر دنیا سے گزر گیا وہ حسین جی کے کیا کرے گا؟ جس کا زہیر دنیا سے گزر گیا وہ جی کے کیا کرے گا؟ ارے جس کا علی اکبر اسے جاکنی کے عالم میں مبتلا جس کی شہادت نے کر دیا وہ حسین جی کے کیا کرے گا؟ ارے جس عباس کی شہادت نے حسین کی کمر توڑ دی وہ حسین جی کے کیا کرے گا؟ ارے جس کا ننھا مجاہد علی اصغر اس کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا وہ حسین جی کے کیا کرے گا؟ آقا جب جینا نہیں چاہتے، آقا جب زندہ رہنا نہیں چاہتے تو ان سب کو پکارتے کیوں ہو؟ قیامت کر دی، قومو ان نومتکم ایوہ الکرام، اے باوفا بزرگو اٹھو اٹھو، اپنی نیند سے چوکو، وَصُبُّوا عَنْ حَرَمِ اللَّهِ وَحَرَمِ رَسُولِهِ، عباس اٹھو، زینب کی چادر کو بچا لو، ام کلثوم کے پردے کو بچا لو، ارے سکینہ کو تماچے کھانے سے وہ دیکھو دشمن خیمے کی طرف جا رہا ہے، عباس، ارے زینب